السلام علیکم گوہر بھائی، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، سلام علی یاسین، سلام علی کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ الحمدللہ میں نے ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. میں 7-8 سال سے، تقریباً 8-9 سال سے آپ کو سن رہا ہوں. میں پہلے خطیب بھی رہا ہوں اہل سنت کی مسجد میں 8-9 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات. اور ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں ہائی اسکول. میری کوالیفکیشن ایم اے اسلامیات ہے، ایم اے اردو ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے، تقریباً ایم اے ہے. اور سر میں نے جب سے آپ کو سننا شروع کیا ہے، میری جو بات ہے نا، میری تعلیم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارا میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا سر، میری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مناظرہ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، تو جب آپ ماڈریٹر کو بٹھاتے ہیں تو وہ ماڈریٹر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سویا رہتا ہے. اور وہ گوہر صاحب، میرا آپ سے 10 برس تک گزارش ہے کہ اگلی دفعہ آپ آ جائیں، ہمارا ماڈریٹر بنے. کیا خیال ہے؟ آپ مدد کریں گے ہماری؟ آپ مدد کریں گے ہماری؟ آپ ماڈریٹر بن جائیں ہمارا. بعض شوز میں ہمارے طارق بھائی نہیں آ سکتے، وہ ان کی طبیعت نہیں ہوتی یا کچھ وہ کام ہوتا ہے، تو آپ ہماری مدد کیا کریں نا، کبھی کبھار ٹائم دے دیں ہمیں. انشاءاللہ by the grace of Allah Almighty I would help you انشاءاللہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ گوہر بھائی، آپ جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے، آپ کے بچوں کو عافیت عنایت فرمائے. آپ پلیز اپنا نمبر جو ہے نا ہمارے جو آپریٹر بھائی ہیں ان کو دے دیں جانے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ چیٹ میں اپنا نمبر ان کو دے دیں تاکہ انشاءاللہ وہ آپ کو رابطہ کر سکیں نیکسٹ پروگرامز میں. آپ آمد دے دیں. A heap of prayers for you forever. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت، بہت عزت. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، مولا پیغمبر پاک آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت مہربانی. الحمدللہ میری کافی جو ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات جو ہے وہ میری کافی کمپلیشن. یہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن حسنین نواز شہید ہے، آرمی میں تھا. خدا رحمت کرے، خدا رحمت کرے ان کو انشاءاللہ. حسنین نواز اس کا نام تھا. تو الحمدللہ میں حاضر ہوں، جب بھی آپ مجھے یاد کریں میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دیکھ لینا کہ ماڈریشن کیسے ہوتی ہے، زندہ باد. کہ آ رہے اور مخالف پر وہ کوئی کریٹیسائز نہ کرے، کوئی سوال ہی نہ کرے، ایسے بیٹھا رہے جیسے سویا ہوا ہے. پھر ایسے تو نہیں نا ماڈریشن ہوتی، یا پھر ایسے تو. اللہ آپ کو بہت عزت دے دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے دے. گوہر بھائی یا علی مدد، آپ کا نمبر حتمن دے دیں، جانے سے پہلے نمبر اپنا آپریٹر صاحب کو دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت میرا اچھا جی سر. ٹھیک ہے سر، بہت کیا سلام ہے میرا. مجھے بھی آپ پہ سلام ہے، اور آپ کے بیٹے کے لیے، مرحوم بیٹے کے لیے بہت دعائیں. بہت تھینک یو سر. میرے پاس بہت مہربانی ہے گوہر بھائی. آپریٹر بھائی ان کا نمبر لے لیں آپ. اچھا راجہ بھائی، راجہ صاحب نے کال کیا. راجہ صاحب حکم کریں بھائی. ہیلو، السلام علیکم السلام جناب. کیا کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں نے پاکستان سے کال کیا، راولپنڈی سے. اچھا، کیا فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں، ادھر ویسے شادی ہے. شادی ہے، چلیں. حکم کیا ہے بھائی؟ راجہ صاحب حکم کریں، کیا حکم؟ وہ میں آپ سے بات کرنی تھی کہ میں پہلے جو تھا نا، میں انجینئر کو سنتا تھا، تو وہ بات کرتا تھا جو اس کی باتوں سے نا کوئی عقلی دلیل دیتا تھا یا اپنی کتاب سے بتاتا تھا، تو وہ بات میں مانتا تھا. پھر میں آہستہ آہستہ اس میں مجھے خرابیاں نظر آئی ہیں، تو وہ میں نے چھوڑ دیا. ایک ٹائم پہ میں دین سے ہی دور ہو گیا تھا. پھر میں نے شیعہ کو سنا، تو یہ مجھے اس میں مجھے جو عقلی بھی سمجھ آئی ہے، اور کتابی طور پہ بھی یہ مذہب مجھے سمجھ آیا. لیکن مجھے ایک جو ہے نا عقیدہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں مجھے یہ صحیح سمجھ نہیں آیا. اتنا میں سمجھ گیا. غیر اللہ سے مدد مانگنے میں مشکل کیا ہے؟ دیکھو بھائی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو آپ اللہ مانگو، بھگوان مان لو، چھوٹا خدا مان لو، بڑا خدا، یہ شرک ہے. اس کی عبادت شرک ہے. یہ مدد لینے میں، مثلا آپ کے سیب کھانا سمجھ میں نہیں آتا جی، سیب کھانا کیسے یہ توحید ہو سکتا ہے؟ او بھائی، سیب کھانے کا کیا تعلق ہے توحید سے؟
سوال میرا یہ نہیں ہے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ میں وہ سمجھ گیا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کس ملعون نے بولا کہ نہیں مانگ سکتے؟ شیعہ تو یہی تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، 20 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں بھائی، سجدے کرتے ہیں، بھائی سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں عذاب نہ فرما۔ کس ملعون نے بولا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ کوئی کتا ہوگا، وہ کتے کا بچہ ہوگا جو اس نے کہا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ پھر اگر ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو پھر یہ ان معصوم علیہ السلام سے مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس میں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا، دیکھیں نبی، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا نبی اللہ میرا بیٹا اس کو پرابلم ہے، آپ اس کو کوئی شفا دے دیں، اپنا لعاب دہن دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب دہن سے وہ شفا دیتے تھے، خاک پاس سے ان کی شفا ہے، وہ شفا دے دیتے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کی دین کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ آپ ان کے در سے مانگتے ہیں، وہ اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ دو دروازے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اس کو دو نہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، جو تفضل ہے، جو اکرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، بہت پرابلم ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم کچھ مدد کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کا مثلا ایک تیلا مجھے دے دیتے، تو یہ اللہ سے شرک نہیں ہوا، اللہ کی توہین بھی نہیں ہے، اور اللہ کی الوہیت کا کوئی رد بھی نہیں ہے، اس میں اللہ کی تعظیم ہی تعظیم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام، اسی طرح امام حسن علیہ السلام، اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی طرح، سمجھ گئے نا بھائی؟ لیکن یہ ان میں سے افضل کیا ہے کہ اللہ سے مانگیں؟ اس کو تو نہ سمجھے نا بھائی، اس کو نہ لڑائیں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کی اطاعت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، یہ اس میں افضل کون ہے؟ یہ کوئی کافر ہی پوچھے گا نا، کوئی مسلمان تو نہیں پوچھے گا اس طرح۔ اس کو دو نہ سمجھیں، نبی اگر عطا کرتا ہے تو نبی اللہ کا ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، اس کا تفضل اللہ کا تفضل ہے۔ ہم نبی کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، کون سا افضل ہے؟ یہ کوئی پاگل پوچھے گا نا، کوئی وہابی پوچھے گا، مسلمان تو نہیں سوچ سکتے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں، نبی سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، ایک ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اس کی استجابت زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے یہ طریقہ کار، سمجھ میں آئی نا؟ اگر آپ مدینے میں ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے شفا دے، شاید آپ کو شفا نہ ملے، اگر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ملے، جائیں ضرور سے آپ کو فوراً شفا ملے گی۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں شفا ملے گی، وہ بھی اللہ کی شفا ہوگی، اللہ کی شفا ہوگی، لیکن اللہ کو نبی اتنے پیارے ہیں، نبی اتنے پیارے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کرتا اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت یہ پکار سکتے ہیں یا پھر ان کے جو آپ تو پکارتے رہتے ہیں۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ نماز جب کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کس کو پکارتے ہیں؟ وہ کس کو پکارتے ہیں بھائی؟ نماز جو پنجاب، پاکستان، راول پنڈی میں پڑھتے ہیں، او السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ ہاں، پلمبر صاحب سے پوچھ لیں بھائی کہ السلام علیکم ایھا النبی کس سے پڑھتا ہے؟ ہاں جی، بہت مہربانی، بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت۔